بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ اور اس کا عذاب۔ جس طرح جنت کے بارے میں قرآن پاک کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اعلیٰ درجے کی ایسی لذتیں اور ایسی راحتیں ہیں کہ دنیا کی بڑی سی بڑی لذتوں اور راحتوں کو ان سے کوئی نسبت اور تعلق نہیں، اور پھر وہ سب ابدی اور غیر فانی ہیں۔ اسی طرح دوزخ کے متعلق قرآن و حدیث میں جو کچھ بتلایا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے وہاں ایسی تکلیفیں اور ایسے دکھ ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے دکھوں اور بڑی سے بڑی تکلیفوں کو ان سے کوئی نسبت نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 یعنی 60 پر 9 درجے بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت اور گرمی آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا وہ آدمی ہوگا جس کی چپلیں اور ان چپلوں کے تسمے آگ کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ان کی گرمی سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اور جوش مارے گا کہ جس طرح چولہے پر دیگچی کھولتی ہے اور اس میں جوش آتا ہے۔ وہ نہیں خیال کرے گا کہ کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ہے، یعنی وہ اپنے ہی آپ کو سب سے زیادہ سخت عذاب میں سمجھے گا، حالانکہ وہ دوزخیوں میں سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن دوزخ والوں میں سے یعنی ان لوگوں میں سے
جو اپنے کفر اور شرک کرنے کی وجہ سے یا فسق و فجور اور گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانے والے ہوں گے، ایسے لوگوں میں سے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس نے اپنی دنیا کی زندگی نہایت عیش اور آرام کے ساتھ گزاری ہوگی، اور پھر اس کو دوزخ کی آگ میں ایک غوطہ دلایا جائے گا، یعنی جس طرح کپڑے کو رنگتے وقت رنگ میں ڈال کر بس ایک ڈوب دے کر نکال لیتے ہیں، اسی طرح اس آدمی کو دوزخ کی آگ میں ڈال کر فوراً نکال لیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا تو نے کبھی خیریت اور اچھی حالت بھی دیکھی ہے؟ اور کیا کبھی عیش اور آرام کا کوئی دور تجھ پر گزرا بھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں نہیں، قسم خدا کی اے اللہ، کبھی ایسا دور نہیں گزرا۔ ایک آدمی جنت میں سے، یعنی ان خوش نصیب بندوں میں سے جو اپنی ایمان والی زندگی کی وجہ سے جنت کے مستحق ہو گئے ہوں گے، ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کی زندگی دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں، پریشانیوں میں گزری ہوگی، اور اس کو ایک غوطہ جنت میں دیا جائے گا، یعنی جنت کی فضاؤں اور ہواؤں میں پہنچا کر فوراً نکال لیا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے فرزند، کیا کبھی تو نے کوئی دکھ دیکھا بھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر کوئی مصیبت کا، شدت کا، تکلیف کا دور گزرا بھی ہے؟ بس وہ کہے گا نہیں اے اللہ، خدا کی قسم اے اللہ، مجھ پر کبھی کوئی تکلیف نہیں گزری، اور میں نے کبھی کسی تکلیف کا منہ تک نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے دوزخ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس کا ایک لمحہ عمر بھر کے عیش اور راحت کو بھلا دے گا، اور جنت میں وہ راحت اور عیش ہے، اس میں قدم رکھتے ہی آدمی عمر بھر کے سارے تھکان اور دکھ اور ساری پریشانیوں کو بھول جائے گا۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کے ٹخنوں تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کے زانوؤں تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی کمر تک، اور بعض وہ ہوں گے جن کو پکڑے گی آگ ان کی ہنسلی تک۔ حدیث کا مقصد یہ ہے، دوزخ میں سب ایک درجے میں اور ایک ہی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ان کے عذاب میں کمی بیشی ہوگی۔ مثلا کچھ لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ آگ ان کے صرف ٹخنوں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر عذاب اس سے زیادہ ہوگا اور آگ ان کے زانوؤں تک پہنچے گی، اور کچھ لوگوں پر اس سے بھی زیادہ ہوگا اور آگ ان کی کمر تک پہنچا کرے گی، اور کچھ لوگ ان سے بھی سخت اور بدترین حالت میں رہیں گے اور آگ ان کی گردن تک پہنچے گی۔ اللہم احفظنا۔ اور اسی طرح دوزخ میں بچھو ہیں جو اپنی جسامت میں پالان بندھے خچروں کی مانند ہیں، وہ بھی ایسے ہی زہریلے ہیں کہ ان میں سے کوئی کسی دوزخی کو ایک مرتبہ ڈنک مار لے گا تو 40 سال تک وہ اس کے زہر کی تکلیف پاتا رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غساق یعنی وہ سڑی ہوئی پیپ جو جہنمیوں کے زخموں سے نکلے گی، اور جس کے متعلق قرآن مجید میں بتلایا گیا ہے کہ وہی انتہائی بھوک میں ان کی غذا ہوگی، وہ اس قدر بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک ڈول اس دنیا پر بہا دیا جائے تو ساری دنیا بدبودار ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور فیصلہ کر لو کہ ہرگز نہیں مرو گے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اللہ کے فرمانبردار بندے ہو کر ہی مرو گے۔ اللہ سے اس کے عذاب سے ڈرنے کے سلسلے میں آپ نے بیان فرمایا کہ زقوم جس کے متعلق قرآن مجید میں ہے وہ جہنم میں پیدا ہونے والا ایک درخت ہے اور وہ دوزخیوں کی خوراک بنے گا۔ اگر اس کا ایک خطرہ اس دنیا میں ٹپک جائے تو زمین پر بسنے والوں کے سارے سامان زندگی کو خراب کر دے، پس کیا گزرے گی اس آدمی پر جس کا کھانا وہی زقوم ہوگا۔ مطلب یہ ہے زقوم اس قدر گندی اور زہریلی چیز ہے، اگر اس کا ایک قطرہ ہماری اس دنیا میں ٹپک جائے تو یہاں کی تمام چیزیں اس کی بدبو اور گندگی اور زہریلے پن سے متاثر ہو جائیں اور ہمارے کھانے پینے کی ساری چیزیں خراب ہو جائیں۔ پس سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زقوم جس کو کھانا پڑے گا اس پر کیا گزرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیان میں فرمایا، اے لوگو، اللہ اور اس کے عذاب کے خوف سے خوب رہو۔ اگر تم یہ نہ کر سکو، یعنی اگر حقیقی رونے کی کیفیت تم پر طاری نہ ہو، تو پھر اللہ کے قہر اور اس کے عذاب کا خیال کر کے تکلیف سے رہو اور رونے کی شکل بناؤ، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے چہروں پر ان کے آنسو ایسے بہیں گے گویا وہ بہتی ہوئی نالیاں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے اور پھر آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا، اور پھر اس خون بہنے سے آنکھوں میں زخم پڑ جائیں گے اور پھر ان زخموں سے اور زیادہ خون جاری ہو جائے گا، اور ان دوزخیوں کے ان آنسوؤں اور خونوں کی مجموعی مقدار اتنی ہوگی کہ اگر کشتیاں اس میں چلائی جائیں تو خوب چل پڑیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔